رکوع نمبر ہے ہمارا 19، آیات اس میں ہے 153 سے لے کر 163 تک۔ سب سے پہلی آیت ہے آیا نمبر 153، 153 آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا اے الذین لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینو تم مدد مانگو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، انا بے شک اللہ اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ اے ایمان والو، ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تحویل قبلہ پر مخالفین کی طرف سے جو بھی اعتراض ہوئے تھے اس کے دو طرح کے اثر تھے۔ ایک یہ کہ اعتراض سے اسلام کی حقانیت کے بارے میں شبہ پیدا کیا جا رہا تھا، تو ہم نے جو اس سے پچھلی آیات پڑھی ہیں اس میں اس اعتراض کا جواب دے کر اس اثر کو ختم کر دیا گیا، اور دوسرا اثر یہ تھا کہ اہل اسلام کی طبیعتوں پر پڑا کہ اعتراض کا جواب دینے کے بعد اس پر بے جا اصرار سے قلب میں کیا دل میں رنج اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں صبر اور نماز کی مدد سے رنج و ملال میں کمی کا طریقہ بتا کر اس دوسرے اثر کو بھی زائل فرما دیا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے پوری آیت میں کہ انسان کی تمام جو ضروریات ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں پوری کرنا، اور تمام جتنے بھی آفات ہیں یا مصائب زندگی میں آ جاتے ہیں یا تکالیف آتی ہیں، تو جو نسخہ بہترین طور پہ کام کرتا ہے زندگی میں وہ دو چیزوں کے کمپاؤنڈ پر مبنی ہے، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے نماز۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اب صبر بیسیکلی اس آیت میں ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے کہ صبر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے رب کو، اس کے وعدوں کو سچا مانا ہے۔ استعینوا مدد مانگو اس پر جس کا آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے، مطلب ثبات رہے، آپ کا ثابت قدمی رہے انسان کی ذکر اور شکر پر، ٹھیک ہے، انسان ذکر اور شکر پر ثابت قدم رہے، اور کفر اور نسیان جو ہے، مطلب کفر کا مطلب ہے ناشکری بھی، اور کفر جو ہے رویہ آپ کو پتہ ہے ایک نان مسلم کا رویہ ہوتا ہے، اور نسیان جو ہوتا ہے وہ بھول جانا ہوتا ہے، تو کفر اور نسیان کے چھوڑنے پہ صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ تو یہاں استعانت سے مراد دین پر قائم رہنے کے لیے جو مدد، قوت، پاور، انرجی درکار ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ کیا کرو، دین پر قائم رہنے کے لیے مدد اور قوت مانگو، اور یہ قوت صبر اور نماز سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والے صبر اور نماز سے مدد لیں۔ تو ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ مشکلات میں کامیابی کا ذریعہ صبر اور نماز ہی ہے۔ اب جس نے اللہ تعالیٰ نے جب صبر کا حکم دیا ہے تو پھر ساتھ میں خوشخبری دی ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے صبر کو اپنا وصف بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ دین کا ستون ہے اور رب سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ نماز بیسیکلی مومن کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے، نماز مومن کے لیے مددگار ہوتی ہے، اس مومن کے لیے کہ وہ نماز اس طرح کے مومن کے لیے جو شعوری طور پہ ادا کر رہے ہیں، وہ نماز مومن کی مددگار ہوتی ہے جو کامل ہو، جس میں ارکان، آداب، شرائط اور سنتیں سب فوکسڈ
ہارٹ کے ساتھ، ایک توجہ طلب دل کے ساتھ ادا کی گئی ہوں، کانشیسنس ہو کمپلیٹ، مکمل طور پر شعوری نماز ہو جس میں دل کی حاضری ہو۔ اس طرح جب مومن نماز میں داخل ہوتا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا ہے، وہ باادب اپنے مالک کے حضور کھڑا ہوتا ہے، پھر جو کچھ کہتا اور کرتا ہے اس کو اپنے شعور میں حاضر رکھتا ہے، اور رب سے دعائیں مانگتا ہے تو غفلت کے ساتھ نہیں، ایسا دل نہیں ہوتا جو غفلت والا ہو، تو رب سے دعائیں بھی مانگتا ہے تو مکمل توجہ کے ساتھ مانگتا ہے، تو یقیناً ایسی نماز تمام امور میں مددگار ہوتی ہے۔ یہی وہ نماز ہوتی ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچ جانا، یہی بیسیکلی کیا سکھاتا ہے ہمیں نماز میں، کہ اسی طرح کی نماز سے مدد لینے کا ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل فوکس کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس میں خشوع بھی ہوتا ہے، جس میں خضوع بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس آیت میں صبر اور نماز کو جمع کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں اس کا ریفرنس جو ہے سورہ ہود میں بھی ملتا ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ملتا ہے۔ وقت کی کمی کے باعث میں کوئی ان کا مفہوم پڑھوں گی۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 114 اور 115 میں ریفرنس سے ملتا ہے کہ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کریں اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ہمیں سورہ طٰہٰ میں 130 نمبر آیا ملتا ہے، چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی بس تسبیح کریں، اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب صبر، واٹ از پیشنس، واٹ از صبر، صبر ہے کیا؟ جتنی بھی ہمارے نفس کو مرغوب چیزیں ہوتی ہیں ان سے رکنا، نفس کو مرغوب چیزوں سے روکنے کی جو مشقت برداشت کرنا اور خواہشات میں گرفتار ہونے سے نفس کو بچائے رکھنا صبر ہے۔ نفس کو مرغوب چیزوں سے روکنے کی مشقت کرنا، مطلب وہ مشقت کرنا یا مشقت برداشت کرنا، اور خواہشات میں گرفتار ہونے سے نفس کو بچائے رکھنا صبر ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن رکھنا صبر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے روکے رکھنا صبر ہے۔ نمبر 4، جو بھی مصائب ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو برداشت کرنا بغیر کسی بھی طرح کے کلمات ادا کیے، بیزاری والے، تو مصائب کو برداشت کرنا اور جزا فضا سے رکے رہنا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر صبر کرنا اور اس پر ناراضی کا اظہار نہ کرنا صبر ہے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت حدیث ملتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس مومن بندے کی محبوب چیز میں نے دنیا سے اٹھا لی، جیسے کوئی بھی رشتہ دار ہو، اس کا بیٹا، بھائی وغیرہ، اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کی جزا میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں، مطلب کہ اس کو جنت ملے گی۔ بخاری 6424 اس کا ریفرنس ہے۔ اب حق کی جو راہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت وسط، ہماری امت وسط ہے، اس کو جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کے حوالے سے صبر کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اب حق کی راہ میں مشکلات کا سبب جو ہے بندہ مومن کا اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش ادا کرنے والا ایک کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ایک طرف نصیحت کا کام ہے اور دوسری طرف تنقید کا۔ ایسے انسان کی عزت، جان اور مال سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے،
اس کو اس مومن کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ ابن ماجہ 4032۔ تو مشکلات میں جمتا کون ہے؟ فارم ایٹیچیوڈ کے ساتھ فریز کر لیتا ہے اپنے آپ کو۔ مشکلات اور صبر جو بھی مشکلات اور جو بھی مصائب انسان کی زندگی میں آتے ہیں، تو مشکلات اور مصائب میں ایمان والوں کو کیا ستایا جاتا ہے بیسیکلی۔ تو یہ موقع واضح کر دیتا ہے کہ کون حق پر جمع رہنے والا ہے اور کون پھسل جانے والا ہے۔ اس مرحلے پر جو ثابت قدم رہتا ہے وہ حق پر ہے۔ مشکلات اور مصائب میں ایمان والوں کو جب ستایا جاتا ہے تو یہ موقع جو ہے واضح کر دیتا ہے کہ کون حق پر جمع رہنے والا ہے اور کون پھسل جانے والا ہے۔ اس مرحلے پر جو ثابت قدم رہتا ہے، ڈٹرمنٹ رہتا ہے، وہ حق پر ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حق پر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت کچھ کھو دے، اس نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہو، کھو دیا ہو۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کھو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں بہت کچھ پا لیتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ حق پر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دے دے، دنیا میں جان دینے والا ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ حق پر وہ ہے جو دنیا کی جنت سے محروم ہوا، جو دنیا کی جنت سے ڈپرائیو ہوا، آخرت کی جنت اسی کے لیے ہے۔ اب صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں بیسیکلی۔ تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں بھی اس کے صبر کے بیسیکلی 3 شعبے ہیں، یعنی اب برانچز کہہ لیں۔ اس میں اگر میں اسی کو سمرائز کر دوں تو ان 3 پوائنٹس میں بہت اچھا سمرائز ہو جائے گا کہ نمبر 1 اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، یہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اطاعت و عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا، اور تیسرا ہے کہ مصائب آ جائیں، آفات آ جائیں، ان پر صبر کرنا، یعنی اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح میں انہی لوگوں کو صابرین کہا جاتا ہے، جو ان تینوں سٹیپس پر مکمل طور پر ثابت قدم رہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حشر کے روز ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی گزاری ہوگی وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلہ کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو اب صبر کرنے والے کو بیسیکلی ایسے کون سے رویے ہیں جو چھوڑنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے اسے صبر کرنے کی پختگی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 1 خود ترسی، یہ چھوڑنی ہے۔ نمبر 2 خود غرضی، سیلفشنس، یہ چھوڑنا ہے۔ خود ترسی کے بعد آ جائے تو سیلف پٹی والا معاملہ آ جاتا ہے، خود غرضی آ جائے تو سیلفشنس والا معاملہ آ جاتا ہے، اپنی ذات سے محبت چھوڑنی پڑتی ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ اور نمبر 4 ناراضگی اور غصہ وغیرہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 خود ترسی کو چھوڑنا، نمبر 2 خود غرضی کو چھوڑنا، نمبر 3 اپنی ذات سے محبت کو چھوڑنا، نمبر 4 ناراضی اور غصہ، اس کو چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہماری ملاقات ہے وہ نماز ہے، بیسیکلی نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تو ایک اکیلا انسان، ایک تنہا انسان کی سارے جہانوں کے خالق اور مالک سے ملاقات۔ پھر وہ نماز تھکے ہوئے انسان کے لیے خوشگوار احساس ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جسے انسان سکون پاتا ہے۔ باجماعت نماز سے باہمی رابطے مضبوط ہوتے ہیں اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ یا آپ نے بھی بہت بار فیل کیا ہوگا کہ جب تراویح کے لیے سپوز اگر آپ جاتے ہیں مسجد، تو وہ تراویح کتنے ٹائملی آپ لوگ فوکس ہو کے مسجد میں ادا کر کے آ جاتے ہیں رمضان میں۔ وہی تراویح گھر میں ادا کرنی ہو تو ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے، پھر آپ جس فیز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی انرجی والی، اتنی پاور والی فیز نہیں ہوتی، جتنی انرجی، جتنی توجہ اور فوکس کے ساتھ آپ تب ادا کر سکتے ہیں جب بالکل اول وقت ہو، چاہے وہ گھر میں ادا کی جائے چاہے مسجد میں۔ اول وقت کی نماز کی ادائیگی کا کنسنٹریشن لیول ہی الگ ہوتا ہے۔
تو بہرحال ہماری نماز سے مدد لینے کے حوالے سے میں آپ کو پوائنٹ شیئر کر رہی تھی. اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، ایک تنہا انسان کی سارے جہانوں کے خالق اور مالک سے ملاقات. یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا تھا نماز تھکے ہوئے انسان کے لیے ایک خوشگوار احساس ہے. اور تیسری بات یہ کہ نماز وہ عبادت ہے جس سے انسان سکون پاتا ہے. نمبر 4، باجماعت نماز سے باہمی رابطے مضبوط ہو جاتے ہیں اور کام آسان ہو جاتا ہے. نمبر 5، نماز انسان کو ریچارج کرتی ہے، اس لیے وہ قوت کا سرچشمہ ہے. نمبر 6، نماز ام العبادات ہے، مومن کی معراج اور رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ تو اب یہ جو اس صبر کی بات ہم نے کی ہے اور اس کے بعد ہم نے نماز کی بات کی ہے، تو یہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے نماز کا، تو تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں جو چیز سب سے بیسٹ ہے وہ نماز ہی ہے. در حقیقت نماز اور دوسری تمام عبادات صبر ہی کے پارٹیکلز ہیں، ایک طرح سے صبر ہی کی جزیات ہیں. نماز کو علیحدہ اس لیے بیان کیا گیا کہ تمام عبادات میں نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت اطاعت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں، ایون کہ مکروہات کے کام ہیں، وہ بھی سارے انسان چھوڑ کے ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. تو تمام آفتوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے میں نماز ایک خاص تاثیر رکھتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرما دیا کرتے تھے. اب مومن کی زندگی میں سب سے بڑی قوت اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. جتنا وہ تعلق سٹرونگ ہوگا اس کی زندگی اتنی بہترین ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے. لہذا نماز قوت کا سرچشمہ اور خزانوں کی چابی ہے. اب ہمارے پاس لاسٹ پورشن رہ جاتا ہے. ہم نے استعینوں کو بھی دیکھ لیا، بالصبر والصلاح، ان سب چیزوں کو دیکھ لیا. اب رہ گیا پیچھے ان اللہ مع الصابرین. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ ایسے دیتا ہے کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے چلنے کی توفیق دیتا ہے، صبر کی وجہ سے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. قیامت کے دن میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کی ہے یہی حدیث، اور اس کا تھوڑا سا مزید جو ہے ڈیٹیل یہاں پہ ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جائیں. کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے. فرشتے انہیں دیکھنے پر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں. وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا. کہیں گے ہمارے حساب سے پہلے. پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں. فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیسا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے. فرشتے کہیں گے تو پھر ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو، اچھے کام والوں کا انجام اچھا ہی ہے. یہ ابن کثیر 232. یہ جی ہماری آیا نمبر 153 کی جو ہے تفسیر تھی. اب آیا نمبر 154 کی طرف بڑھتے ہیں. وَلَا اور نہ تَقُولُوا تم کہو لمن انہیں جو یقتل قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات کے مردہ ہیں، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے. تو جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے، لائک بریکٹ میں یہ رکھیں آپ کے شہید ہو جاتے ہیں،
तुम उनको मरा हुआ ना कहो बल्कि वो तो जिंदा है मगर तुम्हें उसका शऊर नहीं है। तो ये आयत शोहदाए बदर के बारे में नाजिल हुई थी। शोहदाए बदर में 6 आदमी तो मुहाजिरीन में से थे और 8 अंसार में से। लोग उनके बारे में कहा करते थे कि हाय फलां शख्स मर गया और उसे दुनिया की नेमत छूट गई। तो अल्लाह ताला ने उनके इस गुमान के अजाला और उनके दर्जात पर आगाह करने के लिए ये आयत नादल फरमाई। शोहदा का जिंदा होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उनकी अरवाह को जिस्म की सी क़ुव्वत अता फरमा देता है जिसके ज़रिए वो ज़मीन, आसमान और जन्नत सब जगह की सैर करते हैं। इसी हयात की वजह से ज़मीन उनके बदन और कफन को नहीं खाती। हज़रत इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शोहदा की अरवाह, रूह की जमा होती है अरवाह, अल्लाह ताला के हाँ सब्ज़ परिंदों में रहती हैं और जन्नत में जहाँ चाहें सैर करती फिरती हैं और अर्श के नीचे जो कंदीलें हैं उनमें आराम करती हैं। तो ये मैंने आपको बता दी कि किस सिलसिले में ये जो है आयत है। एक नरेशन में ये हमें मिलता है कि 6 आदमी महाजिर में से थे और 8 इंसान में से, ये डिटेल मिलती है जो मैंने अभी आपके आगे एक्सप्लेन की। और दूसरी में जो हमें मिलता है वो कंप्लीट 14 मुसलमानों की बात ही मिलती है कि ग़ज़वा बदर में क्या हुआ है कि 14 मुसलमान शहीद हुए थे। तो उनके वारिस जो है वो हस्ब तबीयत, जो इंसानी तबीयत एक होती है ना रंज रखने वाली, दुख और गम वाली, तो उनका जिक्र करते हुए कहते हैं कि फलां शख्स मर गया, फलां कत्ल हुआ, उनको मलाल होता था। तो इधर कुफार ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये लोग नाहक एक शख्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जान देते हैं। इसलिए भी मुसलमानों को शोहदा को मुर्दा कहने से जो उनके हक में बाइसे रंजीदगी हो रोकने के लिए यह आयत नाजिल हुई है। तो मैंने दोनों तरह के जो रेफरेंसेस हैं आपके आगे रख दिए हैं। बात एक ही है, बस थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है। वला तक़ूलू लिमन यक़्तुल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो लोग अल्लाह ताला की राह में कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा ना कहो। अल्लाह ताला ने हर तरह के हालात में सब्र करने का हुक्म दिया है। उसकी एक सूरत अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना है जो इनका इंसान के नफ्स पर गरां गुजरता है, भारी है बहुत, और उसका एक सबब ये भी है और उसका नतीजा जो है मौत है कि जब एक इंसान के नफ्स पे क्यों गरां गुजरता है कि उसका नतीजा मौत निकलती है। फिर कि जब सब लोग ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं तो हर वो चीज़ जिससे लोग मोहब्बत करते हैं उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसकी ज़िद को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो मौत को दूर तो नहीं किया जा सकता लेकिन नापसंदीदगी रखनी मुमकिन है। तब बल अहया उनकी बात है कि बल्कि वो जिंदा हैं। इंसान अपनी मनपसंद चीज़ उस वक्त छोड़ता है जब उससे ज़्यादा महबूब चीज़ हासिल करने की उम्मीद हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बशारत दी है कि जो अल्लाह ताला का कलिमा हक बुलंद करने के लिए जंग करता है ताकि उसका दीन गालिब हो और उसके सिवा उसका कोई और मकसद ना हो, तो वह अपनी महबूब ज़िंदगी को खो नहीं देता बल्कि उसे उस ज़िंदगी से ज़्यादा कामिल ज़िंदगी मिल जाती है। इसी में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरह आले इमरान में जो आयात हैं उनका रेफरेंस कुछ इस तरह था कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें तुम मुर्दा ना समझो बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उन्हें जो दिया है उस पर बहुत खुश हैं और जो उनके पीछे से उनके साथ नहीं मिले वो उन पर खुशी महसूस करते हैं कि उनके लिए ना खौफ है ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। ये आले इमरान का आया नंबर 169 और 170 का रेफरेंस है। तो क्या इससे बड़ी खुशी का तस्वर कोई किया जा सकता है कि कोई गम ना हो, हर किस्म का बदनी और रूहानी रिज्क मुयस्सर हो इंसान को। इसमें सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से सुना गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स भी ऐसा ना होगा जो जन्नत में दाखिल होने के बाद दुनिया में दोबारा आना पसंद करे, ख्वाह उसे सारी दुनिया मिल जाए, सिवाय शहीद के। उसकी ये तमन्ना होगी कि दुनिया में दोबारा वापस जाकर 10 मरतबा और अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल हो, 10 मरतबा और अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल हो, क्योंकि वह शहादत की इज्जत वहां देखता है। सही बुखारी 2817 ये हदीस जो है उसमें बताई गई है। और ये देख लें कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो दुनिया में आना पसंद करे सिवाय शहीद के,
شہید جا کر وہاں دیکھے گا کہ کس قدر بہترین جیسے مرتبہ اور شہادت کی عزت مل رہی ہے، تو اس کا دل یہ چاہے گا کہ وہ دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جان دے، تو کیونکہ وہ وہاں اس کا ریوارڈ دیکھتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں اور مجھے اتنی سواریاں میسر نہیں ہیں کہ ان سب کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے چلوں، تو میں کسی چھوٹے سے چھوٹے ایسے لشکر کے ساتھ جانے سے بھی نہ رکتا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کے لیے جا رہا ہوتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو آرزو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ صحیح بخاری 2797 کا ریفرنس ہے اس کے آگے۔ تو وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس میں آپ کو پہلے بھی ان کی فضیلت کے حوالے سے حدیث بتا چکی ہوں، تو ایک بار پھر سے رپیٹ ہو رہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس عزت کے مقام پر اور کن نعمتوں میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی رہتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھانک کر دیکھا اور پوچھا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، تو نے ہمیں وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ مجھے پھر یہی سوال ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا، تو کہا، اللہ تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ مسلم 1887 کا ریفرنس ہے۔ اسی طرح سے ہمیں سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی روحیں سرسبز پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلی ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ جنت میں پھرتی رہتی ہیں جہاں چاہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا تو عرض کرتے ہیں، اے رب، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دیں تاکہ ہم تیرے راستے میں دوسری مرتبہ قتل کیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم 4885۔ شہید بیسیکلی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے اور کوئی دوسرا مقصد اس کے نظر میں نہ ہو، صرف دین کی راہ میں صرف سچائی کے لیے لڑ کر اللہ کی راہ میں جان دینے والا شہید ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس ایک نام بن جائے اس کا دنیا میں کہ وہ جنگ میں چلا گیا ہے، غزوے میں چلا گیا ہے اور اس میں کوئی دکھاوا مقصود ہو، تو وہ اس کیٹیگری سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو شہید بیسیکلی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے اور کوئی پرپز نہ ہو، اس کا ایکسٹرا کوئی خواہش نہ ہو، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا مقصد اس کی نظر میں نہ ہو، صرف دین کی راہ میں صرف سچائی کے لیے لڑ کر اللہ کی راہ میں جان دینے والا شہید ہے۔ اسے میں ہمیں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے،
مطلب جو جنگ کے بعد مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کہا گیا. تو غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے. ایک شخص اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام اور مرتبہ مشہور ہو جائے. سو ان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے. صحیح بخاری 394 اور صحیح مسلم 139/2. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے والنقص اور نقص کمی کر کے من الاموالی مالوں میں سے والانفس اور جانوں سے والثمرات اور پھلوں سے وبشری اور خوشخبری دے دیجیے الصابرین صبر کرنے والوں کو. نبلونکم لام ساتھ میں آیا ہے ساتھ میں لنبلونکم با لام واو سے ہے یہ. البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بلا ان سے کیا نکلا ہے. تو اس آیت میں بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے تاکہ سچے جھوٹے اور صابر اور بے صبرے کے درمیان فرق واضح ہو جائے. اپنے بندے کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اگر مومنوں کو آزمائش نہ آئے تو ہمیشہ خوشحالی ملے تو فساد واقع ہو جائے. آزمائش سے اہل ایمان کا ایمان ضائع نہیں ہوتا نہ ہی آزمائش دین سے مٹاتی ہے. آزمائش کا مقصد پاک صاف کرنا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اس خطاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں. بِشَيْءٍ کسی نہ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ انسان کو جن طریقوں سے آزماتا ہے ان میں خوف، بھوک، مالی نقصانات، جانی نقصانات، پھلوں اور رزق کے نقصانات وغیرہ شامل ہیں. من الخوفی تو خوف سے مراد دشمنوں کا خوف بھی ہوتا ہے. خوف سے مراد وہ ہنگامی صورتحال جو جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست کی گرد منڈلاتی رہتی تھی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات میرا کوئی پہرا دے تاکہ میں سو سکوں. یہ سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مسلح ہو کر آ گئے، مطلب اسلحے سمیت آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آرام فرمایا. اور یہ بخاری کتاب الجہاد میں ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے. ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے. پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے. دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں ڈرو نہیں. اور یہ صحیح بخاری کی 2908 اس کا ریفرنس ہے. اب یہ آپ کے سامنے خوف کو واضح کیا گیا کہ خوف چاہے آواز کا ہو یا پریزنس کسی کے پریزنس کا ہو یا دشمن کا ہو. There are so many kinds of خوف. کچھ لوگوں کو ہوا کا خوف ہوتا ہے جیسے کہ فلائنگ کے دوران، یا پھر آپ اسے پیراگلائڈنگ میں سمجھ لیں. کچھ لوگ جو ہے لفٹ وہ جو چیئر لفٹس ہوتی ہیں ان میں نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ہائٹ فوبیا ہوتا ہے. کچھ لوگ پانی میں سوئمنگ نہیں کر سکتے، ان کو واٹر سے ڈر لگتا ہے. اینڈ کچھ لوگوں کو تھوڑا وہم بھی ہوتا ہے، ان کو طرح طرح کے وہم ہوتے ہیں. تو زندگی میں ہر ایک کے طرح طرح کے ڈر ہوتے ہیں.
لیکن ایک فیکٹ ہے کہ انسان اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے. تو اینی ویز خوف کی بہت ساری قسمیں ہیں. اگر ہم اس کو ڈسکرائب کرنے لگے تو بات بہت لمبی چلی جائے گی. بات یہ کہ خوف اور ڈر جو ہے آپ کو پتہ ہے زندگی میں ہر انسان کوئی نہ کوئی اس کی ایسی ویکنس ہوتی ہے کسی نہ کسی سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو آزمانے کے لیے پھر یہ خوف کی بات ہے. جیسے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ خوف ہے کہ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے ہمیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کو درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے, یہ ڈر کا ایلیمنٹ ہے جس سے ہمارے معاملات سدھرے رہتے ہیں. تو سو مینی کائنڈز آف خوف. تو یہ خوف بھی بیسیکلی کیا ہے, یہ آزمائش کے لیے ہے. بشین میں پہلی چیز جو آئی وہ من الخوف, خوف آئی. کچھ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ آج وہ امیر ہیں, کل ان کے پاس پیسہ نہیں بچے گا تو کیا ہو جائے گا. سو خوف کی بہت ساری قسمیں. پھر دوسری بات ہے والجوعی, بھوک. اور بھوک کی آزمائی سے مراد قحط بھی, خوراک کی کمی بھی ہوتی ہے. اور رمضان کے مہینے کی بھوک ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں تو ہمیں پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا, اے بھانجے, ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے, پھر دوسرا چاند, پھر تیسرا چاند, یعنی 2 مہینے آپ کے گھر آگ نہیں جلتی تھی. عروہ نے کہا کہ خالہ, پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, انہی 2 کالی چیزوں پر, یعنی کھجور اور پانی پر. اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے, جسے وہ ہم کو بھی پلاتے تھے. تو اسے صحیح بخاری 2567 میں جو ہے روایت کیا گیا. اور آج ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے, پھر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا. اس کے بعد ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مالوں کے نقصان سے. اس کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ مالی نقصان سے مراد مال کا چلا جانا ہے. مالی نقصان میں ہر طرح کا نقصان آ جایا کرتا ہے, چاہے وہ رابری ہو, چوری ہو, ڈکیتی ہو, حکومت کے مال غصب اگر کر لیے جائیں وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. مال کے ہلاک ہونے اور دیوالیاں نکل جانے سے, جیسے کہ سپوز آپ کے سامنے انڈسٹریز فارمز یا کمپنیز جو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے اچانک کہ وہ دیوالیہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے مال و اسباب میں کمی واقع ہو جاتی ہے, کوئی ایسی آفات آ جاتی ہیں, کچھ نہیں بچتا. تو بیسیکلی جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ مالی نقصان سے مراد مال کا چلا جانا ہے. مالی نقصان چوری, ڈاکے, حکومت کے مال غصب کر لینے, مال کے ہلاک ہونے اور دیوالیاں نکل جانے سے ہوتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مالوں اور جانوں کے نقصان سے. جانی نقصان جو ہیں ان سے مراد قتل, موت اور امراض, مطلب جیسی بھی یہ ڈیسیزز ایک دم ہو پڑتی ہیں, کسی بھی چیز کا آؤٹ بریک ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں کیا صورتحال رہی ہے, ابھی بہت ریسنٹ گزری ہے. تو جانی نقصانات اس طرح سے ہوئے. پھر آپ کے سامنے پیلسٹائن کی سچویشن ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم کرے اپنا. کدھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کچھ طریقوں سے زندگیاں جو ختم ہو رہی ہیں. تو جانی نقصانات جو ہیں وہ ڈیسیزز کے پھیلنے, بیماریوں کے پھیلنے سے بھی ہوتے ہیں. اگر قتل و غارت گری ہو جائے تب بھی ہوتے ہیں, خانہ جنگی ہو جائے اور تب بھی, اور جہاد میں جو شہادتیں ہوتی ہیں تب بھی.
वثमरात اور پھلوں کی. تو پھلوں کے نقصانات سے مراد فصلوں اور پھلوں کا نقصان ہے. اور جہاں فصلوں کا اور پھلوں کا آفات کی وجہ سے یا بہت زیادہ بارشیں ہو جانے کی وجہ سے یا جو بھی فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی یہ بھی لیا گیا ہے، اس سے مراد اولاد کا وفات پانا بھی ہے، کیونکہ اولاد انسان کے قلب کا پھل ہوتا ہے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا زینب رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، یوں کہو جو اس نے لے لیا وہ اسی ہی کا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تھا، اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے. اس کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اسے ثواب کی امید رکھو. اور اسے بخاری کتاب المرضع میں جو ہے منشن کیا گیا ہے. پھلوں کا نقصان جو ہے وہ سم ٹائم ناگہانی آفتوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی. پھر دوسرا خانہ جنگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جب ایک کنٹری جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کرتا ہے جو معاملات تلخی والے، تو اس میں خانہ جنگی کے دوران ایسی بہت ساری چیزوں کا وقوع پذیر ہو جانا ایک عام سی بات ہے. پھر کیڑوں کا حملہ اگر ہو جائے اور ٹڈی دل وغیرہ سے بھی فصلوں کا پھلوں کا نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھلوں کا یہ جو نقصان ہے یہ اس سے مراد رزق کا نقصان ہی ہے، اور رزق سے اگر برکت اٹھ جائے، رزق سے برکت کا اٹھ جانا بھی نقصان میں شمار ہوتا ہے. تو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات رکھے ہیں کہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے ایمان میں سنجیدہ ہے اور کون سنجیدہ نہیں ہے. تو آزمائشوں سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ یہ جانچا جائے کون قضا پہ صبر کرتا ہے کون نہیں کرتا. آزمائش کے بعد انسان کا نفس پاک اور صاف ہوتا ہے. آزمائشیں درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور کبیرہ گناہ سے مومن ویسے ہی اجتناب کرتے ہیں. جامع ترمذی 2393. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن لوگوں کا امتحان سخت ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں کا، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں افضل ہوں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، اور آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے. اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے تو اسی انداز سے وہ مشکل آتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا. ابن ماجہ 4023. اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. چیزیں بھی بتا دیں، کسی بھی چیز کے ساتھ خوف بھی اس میں شامل ہے، بھوک بھی ہے، کمی ہو گئی کس کس چیز میں ہم نے پڑھ لیا، مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں. تو اب جب یہ چیز اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی ہے تو پھر انسان کرے کیا، اس کا بیہیویئر کیا ہو پھر، کہ اگر آزمائش اس پہ آ ہی جاتی ہے تو وہ کیا کرے. انسان یہ کرے کہ نمبر 1 انسان فتنوں کو پہچانے، نمبر 2 استغفار کرے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، نمبر 4 صبر کرے، نمبر 5 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعا کرے، نمبر 6 فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کو یاد رکھے، نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے توجہ کرے، اسے یاد رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں اور اسی کا ہو کر رہے. اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میرے لیے آسمان سے گر جانا اس عمل سے بڑھ کر پسندیدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے بارے میں لب کشائی کروں اور کہوں کاش ایسا فیصلہ نہ ہوتا. تو پھر
اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر جو ہے بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر گویا وہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھے، تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ مطلب جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر گویا وہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھے، تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ اب آخری پورشن ہے اس کا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہر اس شخص کو جو بشارت دینے کی قدرت رکھتا ہو، مطلب صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے، اچھے انجام کی خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، اور اس میں ہم سورہ زمر میں آیا نمبر 10 میں اس کا ریفرنس پاتے ہیں کہ آپ کہہ دیں اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ تو صبر بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے اس انسان کو۔ اسی طرح سے ہم یہ جو آیت ہے، ایک تو اس میں پڑھ کے آئے آیا نمبر 153 میں، اے ایمان والو صبر اور نماز کے مدد طلب کرو، یقیناً صبر جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے آیا نمبر 45 میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ صبر اور یقین اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ۔ تو وہاں پہ ہم کیا پڑھ کے آئے تھے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں ہی آپ کو یہ آیا نمبر 157 میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے، صبر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں، بڑی رحمت، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ بھی ہماری 155 چل رہی ہے، 157 آئے گی انشاءاللہ۔ تو صبر اللہ تعالیٰ کے محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے بیان کرتی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر وہ مسلمان شخص جس کو مصیبت اپنے نرغے میں لے لے اور وہ اپنی زبان سے وہی کلمات نکالے جس کے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اس موقع پر، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں ثواب سے نواز دے اور اس کا نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اس کو نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، اور صبر دنیا میں کیا ہے، عزت و شرف کا ذریعہ ہے۔ الذین، وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہیں انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم الیہ طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں۔ تو مصیبت کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے صاد و با سے، کوئی مصیبت، تکلیف جو انسان کی طبیعت پہ بھاری ہو۔ تو جب وہ لوگ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ تو مصیبت سے مراد ہر وہ تکلیف اور مشقت ہے جو اپنی ذات کو یا گھر والوں کو یا مال کو پہنچے۔ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو چیز بھی مسلمان کو نقصان دیتی ہے وہ مصیبت ہے۔ تو مصیبت کے موقع پر سچا مومن یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں چاہے رکھیں، اسے اختیار ہے، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، ایک دن ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ہمارے صبر پر بے حساب اجر دے گا۔ پھر قالو انا للہ، وہ کیا پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اس کے ہم تصرف میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، ہماری جانوں اور مالوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو مصیبت زدہ کے لیے، پناہ اور آزمائش میں مبتلا کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ انا للہ، اس میں کیا اقرار مل رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے معبود اور بادشاہ ہونے کا اقرار ہے۔ یہ دراصل بندے کی طرف سے عبودیت کا اقرار ہے، اور دراصل اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے اور آزمائش میں اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا اظہار ہے۔ پھر جب آتی ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں اپنی جان کے ہلاک ہونے میں، اس میں اپنی جان کے ہلاک ہونے اور قبر سے اٹھنے کا اقرار ہے، اور یہ یقین ہے کہ سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر بندہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے، اور اس پر جو مصائب آتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سمجھ کر راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر بے صبری پر بھی بڑی وعید ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں پر تماچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی دہائی دے۔ صحیح مسلم، اس میں 70 اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ تو اس میں بہت لمبی بات چلی جائے گی، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بعض علاقوں میں کہ جب کسی کا اس طرح سے انتقال ہو جاتا ہے، لوگ سوگ میں بھال منڈا دیتے ہیں، خاص طور پر خواتین بہت چیختی ہیں۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ میں اس سے بری ہوں جو کسی کی موت پر سر منڈے، آوازیں بلند کرے اور کپڑے پھاڑے۔ تو اس میں صحیح مسلم 70 کا ریفرنس آپ کو مینشن کر دیا میں نے۔ تو یہ اس رویے سے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی ہماری جو آیت ہے وہ ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر صلوات، نوازشیں یا عنایتیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک معنی آپ یاد کر لیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آج ہماری آخری آیت ہوگی، اگلی والی آیت سے نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ ان تینوں کا ایک ہی ہے، تو اس میں سمرائز میں کروں گی انشاءاللہ۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات، صلوات صاد لام اور واو سے نکلا ہے عنایتیں، اور اس کا جو واحد ہے وہ صلاتن ہے نا۔ تو یہ لفظ نماز، دعا، رحمت اور برکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلوات جمع ہے، صلات اس کی واحد ہے، اور یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دعا کے لیے بھی، رحمت اور برکت کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اتنے پورشن کو دیکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، ورحمتن اور رحمت ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم رحمت ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری 5641۔ اس طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ
شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دیں گے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، صبر کرنے والے ہی ہدایت پانے والے ہیں. تو اب یہ اس میں جو ہے نا صلوات من ربہم، تو ان کے رب کی طرف سے ان پر کیا ہے؟ برکتیں ہیں. تو اسے مراد یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے رحمت اور مغفرت ہے. تو صلاح کی اصل دعا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تزکیہ اور مغفرت ہے. اور جہاں تک رحمت ان کی باتیں آگئے تو یہاں رحمت سے مراد تکلیف کا دور کرنا اور حاجت کا پورا کرنا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے. تو المحتدون سے مراد یہ ہے کہ وہ سعادت اور ایمان میں کمال کے راستے کی طرف ہدایت پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور انہوں نے اس پر کیا کیا؟ صبر کیا. نمبر 2، ہدایت پانے سے مراد جنت اور ثواب کی طرف راہ پانا ہے. ہدایت سے مراد علم نافع اور عمل صالح کی توفیق ہے. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ علم نافع حاصل کرنا اور عمل صالح کی توفیق کا مل جانا ہے. تو جنت اور ثواب کی طرف وہی راہ پاتا ہے جو علم نافع کا راستہ اختیار کرتا ہے، تبھی تو وہ عمل صالح کر پائے گا. تو ہدایت پانے والے سے مراد یہ ہے کہ مصیبتیں آسان کر دی گئیں. وہ ہدایت پانے والے ہیں جو حق کے ربوبیت اور عبودیت ادا کرتے ہیں، مطلب کہ وہ رب کو رب مان کر اس کی کسی بھی حکم سے اعتراض نہیں کرتے اور اپنا سارا معاملہ چاہے مشکل ہو یا آسانی اللہ کے سپرد کر دیتے. تو یہ عبودیت ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر کیا ہے؟ مہربانیاں اور نوازشیں ہیں. اب ان تینوں آیات کو میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے میں ان کو کر دوں سمرائز. تو اب اس میں بیسیکلی مومنوں کو ثابت قدمی، دین میں استقامت اور ہر قسم کی تکالیف صبر و تحمل سے برداشت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو خوف کے بارے میں بھی اچھے سے ڈیوائن کر دیا. ہمیں ملتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مطلب جوتے مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کو جو ناگوار امر پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے. تو اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ ہی پڑھا کرو کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم مصیبت کو ڈیفائن کر کے آ چکے کہ چراغ بجھنے کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ چیز جو مسلمان کو نقصان دیتی ہے وہ مصیبت ہے. تو آپ کے اوپر اب یہ بہت اچھے سے واضح ہو جائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدل عطا فرماتا ہے اور اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے. اور تو مصیبت میں کیسے کلمات اس امت کو تعلیم دیے گئے ویسے کسی اور کو نہیں سکھائے گئے. یہ صرف امت محمدیہ کے یہ جو کلمات ہیں یہ نصیب ہوئے ہیں اور کسی اور کو عطا کیے جاتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیے جاتے ہیں مگر انہیں بھی نہیں بتائے گئے. چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو جدائی کا وقت ان پہ گزرا تھا تو یا اسفا علی یوسف یہ کلمات فرمائے تھے کہ اے افسوس مطلب یوسف پر فرمایا. تو اگر یہ کلمات ان کو تعلیم دیے گئے ہوتے تو وہ بھی یہی کلمات جو ہے وہ ادا فرماتے. اسی طرح سے جو ہے ابن ماجہ میں حضرت ابو سنان سے مروی ہے کہ میں نے اپنی ایک بچہ کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر ہی میں تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا. فرشتہ کہتا ہے ہاں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس نے کیا کہا، تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، ابن کثیر 155۔ تو جن لوگوں نے مصیبت پر انا للہ پڑھا اور حکم خداوندی پر رضامندی کو اپنا شیوا بنایا، تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں، رحمتیں ہیں، وہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، قیامت کے روز جب دنیا کی مصیبت زدوں کو ثواب ملے گا تو جو لوگ یہاں آرام میں رہتے تھے وہ تمنا کریں گے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جو کھال ہے ہماری اسکن ہے کینچی سے کاٹ دی جاتی کہ ہمیں بھی وہ نعمتیں ملتی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ والی بات ہم آلریڈی کر کے آ چکے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو رنج یا غم یا حزن یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کچھ تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے مقدر میں کوئی مرتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ مرتبہ اسے ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد میں کچھ مصیبت پہنچا دیتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس صبر کی بدولت اس مقام یا اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ صفا اور مروہ جو پہاڑ ہیں ان کی عظمت کا بیان ہے اس میں، اور ان سے متعلق جو مسلمانوں کا ایک ڈاؤٹ تھا ان کو سیٹسفائی کیا گیا ہے۔ بے شک الصفا والمروہ اور مروہ من سے شعائر اللہ نشانیوں میں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ فمن پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، آوی یا اعتمر عمرہ کرے، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہ ان پر، ان کے یطوفا، یہ تھوڑا سا تشدید ہے، اس کو دھیان سے پڑھیے گا، یطوفا ہو جائے گا، وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، ادھر ڈبل تشدید ہے ادھر سنگل تشدید ہے، خیرن کوئی نیکی، فإنا تو بے شک اللہ شاکر قدردان ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان آیات کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طواف مطلب سعی کرنے کی بات، یہ سعی مطلب چکر لگانے میں، سعی کرنا کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اور سعی کرنے میں مطلب چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ سب سے پہلا ہے صفا، پہاڑی کا نام ہے، ایک مشہور پہاڑی کا نام ہے جو مکہ معظمہ میں مسجد حرام کے پاس واقع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہے المرواتا، تو خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کے قریب ہی ایک اور پہاڑی ہے جس کو صفا کہتے ہیں، تو صفا ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لی۔ حج اور عمرہ کے لیے طواف کعبہ کے بعد جب طواف کر لیتے ہیں حج اور عمرہ کے لوگ، تو طواف کعبہ کے بعد ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یعنی 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں پہاڑیاں تقریباً ہموار ہو چکی ہیں، ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے، ان کے معمولی سے آثار باقی ہیں جس سے یہ نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے۔ جہاں تک شعائری کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو ہے بیسیکلی علامت کے معنی، سمبل کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یہاں مراد عبادت کا طریقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ سمبل کا میننگ دے رہی ہوتی ہے شعائر، ٹھیک ہے، اور یہاں مراد بیسیکلی کیا لیا گیا ہے اس آیت میں، عبادت کا میتھڈ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے۔ پھر آپ کے سامنے آ جاتا ہے حج، جیم سے حج کرنے سے، تو لغت میں بیسیکلی
جو حج ہے قصد کرنے کو کہتے ہیں. ایک ارادہ جب ایک انسان باندھ لیتا ہے تو قصد کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور مخصوص افعال ہوتے ہیں، افعال جن کو ادا کرنے کا نام حج ہے. پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک اپنے مائنڈ میں رکھ لینا کہ وہاں پہنچنا ہے، اور افعال مخصوصہ اسپیسیفائیڈ کام کرنا جو ہے، ادا کرنا مخصوص ریچولز کو، وہ کہتے ہیں حج کو. اعتمرا عین میم را سے، عمرہ کرنے سے، اور اس میں کیا ہے، اس مطلب کوئی عمرہ کرے تو اس کے حوالے سے جو ہے یہ بات کی جا رہی. اب آگے عمرہ بیسیکلی اس کے لفظی معنی تو زیارت کے ہوتے ہیں عمرہ میں، اور شرعی اصطلاح میں مسجد حرام کی حاضری، طواف اور سعی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی عمرہ جو ہے اس کے اگر آپ لفظی معنی دیکھیں نا، اوپر سے جو معنی ہوتے ہیں اس کے لفظی، تو وہ کیا ہوتے ہیں، زیارت کے ہیں. اور اگر آپ شرعی پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں تو شرعی اصطلاح میں مسجد حرام کی حاضری، مطلب کہ وہاں پہنچنا، وہاں جانا، پھر اس کے بعد طواف کرنا. اس کے بعد آپ 2 نفل ادا کرتے ہیں طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس، اور اس کے بعد جا کے آپ صفا اور مروہ کی جو ہے سعی کہتے ہیں، وہ بھی 7 چکر ہوتے ہیں. 7 ہی چکر طواف کے ہوتے ہیں اور 7 ہی چکر سعی کے ہوتے ہیں. اب اس کے شان نزول کو ذرا سمجھ لیجئے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں. امام بخاری نے حضرت عاصم علیہ السلام کی جو ہے وہ روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفا و مروہ کی سعی کے بارے میں پوچھا. ٹھیک ہے جی، امام بخاری نے حضرت عاصم سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفا و مروہ کی سعی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اسلام سے پہلے اس سعی کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے. جب اسلام آیا تو ہم نے سعی چھوڑ دی. اس پر آیت ان صفا، یہ والی جو آیت ہے آپ کے سامنے، یہ نازل ہوئی. تو اس میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جناح سے بیہم، بس اس پر کچھ گناہ نہیں کہ طواف کریں. معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ سعی واجب نہیں، یہ ان کا خیال تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے تم نے کیسی بات کہی، اگر آیت کا مطلب یہ ہوتا جو تم نے بیان کیا ہے تو قرآن کی عبارت میں مطلب اس طرح سے ہوتی کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَوَّفَ بِهِمَا، یا پھر اس کے آپ کچھ بدل جاتے. تو ان کا طواف نہ کرنے سے کچھ گنا تھی کہ آیت تو انصار کے بارے میں ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کے حال سے متعلق نازل ہوئی تھی. تو اس واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ بیسیکلی انصار جو ہے وہ منات بت کی عبادت کرتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو صفا و مروہ کے درمیان طواف کرنے سے ان کو راحت محسوس ہوئی. اس لیے مطلب طواف کرنا صفا مروہ کے درمیان، آپ کنفیوز نہ ہو، صفا اور مروہ کے درمیان بیسیکلی سعی ہوتی ہے. 7 راؤنڈز ہوتے ہیں، راؤنڈ ادھر بھی 7 ہے ادھر بھی 7. اس لیے جو ہے اہل علم اس طرح سے بیان کر دیا کرتے ہیں. تو جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے سے ان کو کیا ہوتی تھی، راحت محسوس ہوتی تھی. اس لیے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام سے پہلے صفا و مروہ کی سعی کیا کرتے تھے، اس لیے اب اس سعی سے طبیعت میں کیا ہوتی ہے، تنگی معلوم ہوتی ہے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی. اسی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیاطین رات بھر ان کے درمیان گھومتے رہتے تھے. اسلام کے بعد لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے طواف کے بارے میں دریافت کیا تو یہ آیت اتری.
تو یہ سارا جو ہے آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ پس منظر میں نے بتا دیا، اس کا شان نزول۔ صفا اور مروہ کا جو یہ سعی کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے شرعی احکامات میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے سکھائے تھے۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ نے خوراک اور پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ یہی سعی کی اصل ہے۔ اگر آپ اسے اوریجن میں جائیں تو یہ اس کی اصل ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب حضرت حاجرہ کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بچے کی جان پر آ بڑی، تب انہوں نے نہایت بے قراری سے، بے بسی، ڈر اور خوف اور اضطراب کے ساتھ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں جو 7 چکر لگائے تاکہ کہیں پانی نظر آ جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا یہ فعل اس قدر محبوب ہوا کہ اس کو حج کے مناسک میں شامل کر دیا گیا۔ جو شخص حج بیت اللہ یا عمرہ کا ارادہ کرے، اس پر صفا اور مروہ کی سعی اور طواف میں کچھ گناہ نہیں۔ تم کافروں کی مشابہت سے شبہ میں کیا کرو؟ مت پڑو۔ صفا اور مروہ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور ان کا طواف سراسر خیر اور عبادت ہے، اور جو شخص کوئی خیر اور نیکی شوق اور رغبت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتا ہے؟ قدر فرماتا ہے اور اس کو اس کی نیت و اخلاص کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی جو ہے بریف جو تھی چیز اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ ساری میں نے رکھ دی ہے۔ اب میں آپ کو چنکس میں پوری آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہوں انشاءاللہ۔ ان الصفا والمروۃ، یعنی صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ماؤنٹینز ہیں، جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، سام اراؤنڈ چلے جاتے ہیں۔ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی دین کی ظاہری علامتیں ہیں۔ تو شعائر اللہ سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ رب العزت کا فرمان اس میں ملتا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 کا مفہوم، اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو شعائر کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے جو ہر مومن پر فرض ہے۔ اس سے مراد عبادت کی جگہیں بھی ہیں۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنا یعنی سعی کرنا فرض اور حج اور عمرے کا لازمی رکن ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ فرض ہے یہ، دوسرا پھر حج اور عمرے کا یہ لازمی رکن ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مناسک حج و عمرہ میں سے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ طریقہ رائج تھا۔ تو دور جاہلیت میں صفا پر میں نے آپ کو بتا دیا بت تھے، اور کچھ کے نزدیک اصاف، اور مروہ پر جو نائلہ نامی بت کو رکھا گیا تھا۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بارے میں پھر لوگوں کو شک ہوا تھا کہیں یہ زمانہ شرک کی ایجاد تو نہیں ہے، لہذا یہ واضح کر دیا گیا کہ ان مقامات کا تقدس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اب شعائر اللہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا شعائر اللہ ان کو، تو یہ مقامات خلوص و ایمان کے لیے بے پناہ جذبات پیدا کرنے میں معاون ہیں، مددگار ہیں۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کے شعائر اس لیے کہا کہ ہم مناسک کی روحانیت کو فراموش نہ کریں اور صرف ظاہری رسم کو صحیح نہ سمجھیں، بلکہ اس کی روحانیت اور اثر کو برقرار رکھیں۔ پھر آپ کے سامنے جو پورشن آ جاتا ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ سے لے کر بِهِمَا تک، اب اس کو انشاءاللہ میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا کیا کرے؟ طواف کرے۔ تو طواف سے مراد کیا ہے؟ 7 راؤنڈز لینا ہے۔
تو سیدنا عروہ کے حوالے سے جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میں نے بتا دیا، پھر بھی ایک دفعہ دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ تو انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی سعی نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہمیں بیان ملتا ہے، انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں، جیسا کہ تمہارا خیال ہے، اگر مسئلہ یہی ہوتا تو پھر واقعی ان کی سعی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ تھا۔ لیکن یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار جو ہے منات بت کے نام سے احرام باندھتے تھے۔ یہ بت جو ہے مقام قدید میں رکھا ہوا تھا، اور انصار جو ہے صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو انہوں نے سعی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ اس کے آگے ہمیں بخاری کا جو ریفرنس ملتا ہے وہ 4495 ہے۔ پھر میں نے عاصم بن سلیمان والی جو ہے وہ بھی آپ کے آگے بیان کر دی۔ انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفا اور مروہ کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے ہیں اس کام کو، تو جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے کیا رک گئے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، ان الصفا والمروہ تھا، تو اور بہما تک، یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس ان کی سعی کرنے میں حج اور عمرہ کے درمیان کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ 4496 میں ہمیں ملتا ہے۔ پچھلی جو ہے آپ کے پاس ریفرنس ہے وہ پچھلی حدیث کا ہے، اس سے نیکسٹ والی کا یہ ہے، کیونکہ اسی بات کو ایکسٹینڈ کر کے ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سعی فرض کر دی ہے، لہذا سعی کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو آخری ان کا خطبہ تھا اس میں فرمایا تھا، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو اور ان میں سعی بھی داخل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا اور کہا نبدأ بما بدع اللہ بھی، مطلب کہ نبدأ میں شروع کرتا ہوں، بما بدع اللہ بھی کہ جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے شروع کیا، یعنی تم شروع کرو اس سے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر کیا جاؤ، مروہ کی طرف جاؤ۔ تو یہ جو ہمیں نریشن ملتی ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا اور کہا کہ تم شروع کرو اس سے جسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ یہ اس کا خلاصہ ہے پوری بات کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف مطلب 7 راؤنڈ جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کسی کے لیے اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے یا اسے طواف، کیونکہ 7 راؤنڈس ہے دونوں ہی جگہ، تو دونوں ہی ورڈز ہمیں ملتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث میں اس طرح سے منشن ہے تو پھر میں ایسے ہی اس کو لے کے چل رہی ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کسی کے لیے اس کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں ہمیں پیچھے بخاری کا ریفرنس ملتا ہے 1643۔ پھر آگے ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی شوق سے کوئی بھلائی کرے، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ سعی ہے۔ جب شوق سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کی قدر کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلی جذبوں اور شوق کا خوب علم ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، صلہ رحمی ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو جو کوئی جتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے اتنی زیادہ اس کے لیے کیا ہے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو نیکیوں پر بھلائیوں کی قید بتائی گئی ہے کہ یہ دلیل ہے۔ تو جو کوئی پھر اس طرح سے بدعات کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس کے لیے کیا ہے شر بن جاتی ہے۔
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے انسان کا سینہ کھل جانے سے، جس کی وجہ سے انسان کو کیا خوشی نصیب ہوتی ہے، اپنے شاکر اور علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، وہ اچھی اور نیک چیزوں کو ایبزارب کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کیا خوشی نصیب ہوتی ہے، تو اپنے شاکر اور علیم ہونے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور دلایا ہے، کانشیس کیا ہے۔ اگر انسان خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں خوشی بھی ہے اور نیکی بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں، کیونکہ وہ بھلائیوں پر کثیر اجر عطا فرماتا ہے، بگیسٹ ریوارڈز۔ الشاکر ہو یا الشکور ہو، اس ہستی کو کہتے ہیں جو بندوں کے تھوڑے سے عمل کو بھی، قلیل عمل کو بھی قبول کر لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بندوں کے تھوڑے عمل کو بھی قبول کر لیتی ہے اور اس پر بہت بڑا ریوارڈ عطا فرماتی ہے۔ عمل چاہے چھوٹا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ بہت بڑا ملتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کو پورا کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اپنے بندے کی پھر کیا کرتا ہے؟ مدد بھی کرتا ہے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدح ثنا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ بدلہ دیتا ہے کہ وہ اس کے قلب کو نور اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے، اور اس کے بدن میں قوت اور نشاط، مطلب قوت ہوتا ہے پاور کا ہونا، نشاط ہوتا ہے ایکٹیونیس ہونا۔ تو اس کے سارے اعمال میں، اس کے احوال میں جو حال احوال ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ برکت اور نشو و نما۔ ایک تو بلیسنگز فیل ہونے لگ جاتی ہیں، برکت، اور دوسری چیز ہے کہ گروتھ کا ہونا، نشو و نما کا ہونا فیل ہوتا ہے، اور اس کے اعمال میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ مزید اعمال کرنے کی اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بندہ مومن جو ہے آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوگا تو وہاں اسے وافر اور کامل ثواب ملے گا۔ ایک تو وافر مطلب بہت زیادہ، اور کامل ایسا جس میں کسی لحاظ سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری کے ساری جزائیں دنیا میں بھی ملے گی اس کو، اور اس کے آخرت کے ثواب میں بھی اس کے لیے کوئی کمی نہیں کریں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے لیے یہ قدردانی ہے ایک طرح سے، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب، ہم نے پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھاگ کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا منافع سے یا پروفٹ سے اس کو جو ہے وہ ریوارڈز یا پروفٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ اور باوجود یہ کہ بندوں کے اعمال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان ہے، وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ کون اپنی نیت، ایمان اور تقوی کا جو ہے تقوی کے لحاظ سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کون اپنی نیت، ایمان اور تقوی کے مطابق کامل ثواب کا مستحق ہے، مطلب کہ اسے کامل ثواب کا ریوارڈ ملے گا۔ اس کی نیت کیسی ہے، کیسا ایمان ہے اس کے دل میں، اور تقوی کتنا ہے، اور کون اس ثواب کا حقدار نہیں۔ ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نیت، ایمان اور تقوی کے مطابق کامل ثواب کا مستحق کون ہے، اور کون اس ثواب کا مستحق نہیں ہے یا حقدار نہیں، تو وہ بندوں کے اعمال کا خوب علم رکھتا ہے، بس وہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی نیتوں کے مطابق، جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم بھی اور وہ حکیم بھی ہے، ان تمام اعمال کا وہ اللہ کے ہاں ثواب پائیں گے۔ یہ تھی جی ہماری اس آیت کی ڈسکرپشن۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیا نمبر 159۔ حق چھپانے کی بات یہاں واضح کی گئی کہ حق چھپانے والوں کے لیے لعنت کی وعید ہے، اور سچی توبہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ معافی کا وعدہ ہے۔
इन्ना बेशक अल्लादीना वो लोग जो यक्तुमूना छुपाते हैं माँ उसे जो अंजलना नाजिल किया हमने मिनल बैयिनाती वाज़िह निशानियों में से वल हुदा और हदायत में से मिन बादी बाद इसके माँ जो बैयन्नाहु वाज़िह कर दिया हमने उसको लिन्नासी लोगों के लिए फिल किताबी किताब में उलाइका यही वो लोग हैं यलआनुहुम लानत करते हैं उन पर अल्लाह अल्लाह व यलआनुहुम और लानत करते हैं उन पर अल्लाइनून लानत करने वाले। इसमें ये बताया गया है कि बेशक जो लोग वाजिया दलाइल को और हदायत को छुपाते हैं, अल बैयिनात जो होती आपके सामने अल बैयिनात है, इसमें बा या नून से है, वाजिया निशानियों में से बात की गई है। तो अल बैयिनात रोशन दलीलें हुआ करती हैं, मौजज़ात हुआ करते हैं। ये जमा है किसका? इसका वाहिद है बैयना। तो बैयिनातुन से ये है वाहिद इसका, तो यहाँ मुराद वो अलामतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई बता रही हैं। अल हुदा उसके फौरन बाद है हादालिया से हदायत करना, रहनुमाई करना। यहाँ वो शय मुराद है जो सीधी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की राह बताए। ठीक है, हदायत करना, रहनुमाई हासिल करना, और यहाँ पर क्या है? वो शय मुराद है जो सीधी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की राह बताए, उनको फॉलो करने का हमारे ऊपर क्लियर करे ये तरीका कि हमें कैसे उनको फॉलो करना है। फिर आगे है यलआनुहुम, इसमें लानत की बात है। लानत जो है वो रहमत के ऑपोजिट हुआ करती है। जब एक बंदा अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत से दूर होता है तो वो लानत का शिकार हुआ करता है। तो यलआनुहुम में क्या मेंशन किया गया है कि वो उनको लानत करता है और उनको फटकारता है। अल्लाइनुन कौन होते हैं? लानत करने वाले। इससे मुराद वो सब है जो लानत करने की सलाहियत रखते हैं, खा वो मलाइका हो मतलब फरिश्ते हो, जिन हो, इंसान हो, या जमीन के जानवर हो, ये सब मखलूक अल्लाह ताला से इन पर लानत करने की क्या दरख्वास्त करती है। ठीक हो गया? ये इसके मैंने जो है मुश्किल अल्फाज की वजाहत कर दी, इसमें और कोई ऐसा वर्ड नहीं। तो यकीनन जो लोग खुली निशानियों और हदायत में से छुपाते हैं जिसको हमने नाजिल किया है, तो इसके में अहले किताब ने अल्लाह ताला के दीन इस्लाम को और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात को छुपाया, तो उसका तज़किरा है। हालांकि वो अपने तौरात और इंजील में इसे लिखा हुआ पाते हैं, मिनल बैयिनाती खुली निशानियों में से। तो हक पर दलालत करने वाले और इसको जाहिर करने वाली बातें, इससे मुराद हलाल व हराम और हदूद व फराइज भी हैं। तो यहाँ बैयिनात से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफात हैं जो पहली किताबों में आई हैं। वल हुदा और हदायत, और हुदा वो इल्म है जिसके जरिए से क्या है सिरात मुस्तकीम की तरफ इंसान की रहनुमाई जो है वो की जाती है। तो इंसान को सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई हासिल हो जाती है और जिससे अहले जन्नत और अहले जहन्नम के रास्तों का फर्क वाजिया हो जाता है। उसके बाद मिम बादी से लेकर फिल किताब, इस पोर्शन को मैं एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ किताब में लोगों के लिए खोल कर बयान करने से मुराद बनी इसराइल है। यहाँ किताब से मुराद तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान है। अल्लाह ताला ने अहले इल्म से वादा लिया है कि अल्लाह ताला उन्हें किताब का जो अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता किया है उसे लोगों के सामने बयान करेंगे और उसे हरगिज़ नहीं छुपाएंगे। क्या अल्लाह ताला ने अहले इल्म से ये प्रॉमिस लिया है, ये वादा लिया कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो किताब का जो इल्म अता किया है उसे लोगों के सामने बयान करेंगे और उसे हरगिज़ नहीं छुपाएंगे। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला की यहाँ पर बेसिकली तालीमात को छुपाने की बात हो रही है। तो कैसे छुपती हैं तालीमात?
اللہ تعالیٰ کی یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بتائی گئی چیزیں ہیں، جو بھی ٹیچنگز ہیں جو کہ پیغمبروں نے کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام لوگوں تک نہ پہنچانے سے یہ تعلیمات بیسیکلی چھپ جاتی ہیں۔ جب عام لوگوں کی ان تعلیمات تک رسائی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، دین پر عمل کیسے کرنا ہے، تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے، یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہدایت کی بجائے دنیا کے فائدوں کو حصول کا ذریعہ بنانے سے بھی یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپروچ ہی نہیں ہے ان کی۔ پوائنٹس اچھے سے سمجھتے جائیے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام لوگوں تک نہ پہنچانے سے یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہدایت کی بجائے دنیا کے فائدوں کے حصول کا ذریعہ بنانے سے بھی یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو خاص لوگوں کی کتاب بنانے سے یہ تعلیمات عام لوگوں سے چھپ جاتی ہیں۔ پھر نمبر 4، جب کسی موقع پر حق اور باطل کے درمیان جب کشمکش ہو جاتی ہے تو جاننے کے باوجود خاموشی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ پھر نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم نہ دینے سے یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ نمبر 6، جب زندگی کے معاملات کے حوالے سے عام لوگ رہنمائی چاہیں اور کتاب کا علم رکھنے والے اصل حکم کو چھپا لیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسے ابو داؤد 3658 میں بھی روایت کیا گیا اور مسند احمد 305/2 میں بھی۔ تو اس میں اب یہ آگے آپ کے سامنے لاسٹ پورشن ہے آیت کا، اولئک سے لے کر یلعنہم اللہ تک دیکھیں، اتنے پورشن کو، پھر لاسٹ والا پورشن پہ جائیں۔ انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ مراد ہے کہ علم کے چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور قربت سے دور کر دے گا۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اس پورشن کو دیکھیں، اس میں ہے کہ اور فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے، یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان، چاہے زبان سے کہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی۔ تو اس میں کیا ہے، فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے، یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان، چاہے زبان سے کہے چاہے قرائن سے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی۔ یہ ابن کثیر میں ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے 236۔ تو لعنت کا سبب حق کو چھپانا اور مخلوق کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ ریزن بھی جان لیں، پہلی بات ہے کہ حق کو چھپایا گیا، اور دوسرا ہے مخلوق کو پھر دھوکہ ملا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا دین برباد کر دیا۔ اعمال کی جزا اسی جنس سے دی جاتی، جیسے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے دینی لحاظ سے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ کر رہا ہے، ایجوکیٹ کر رہا ہے دینی لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ اس کی بھاگ دوڑ مخلوق کی بھلائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، جبکہ حق چھپانے والے پہ کیا ہوتا ہے پھر، کہ حق کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور مخلوقات کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، حق کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور مخلوقات کی لعنت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت سی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔
پھر یہ آیت پڑھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیات کو چھپاتے ہیں. تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ مہاجر جو ہیں، مہاجر بھائی جو ہوتے تھے وہ بازاروں کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی جو ہوتے تھے اس ٹائم پیریڈ میں اپنے جائیدادوں میں مشغول رہتے تھے. انصار اور مہاجر کو یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کے رہتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ایک تو ان کو بھوک کا احساس ان کے اوپر غالب نہ آئے، بے فکر رہیں، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتے تھے جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے تھے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتے جو دوسرے لوگ محفوظ نہیں رکھتے تھے. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن حازم کو لکھا کہ تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان پر نظر کرو اور ان کو لکھ لو، کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علماء دین کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی حدیث قبول نہ کرو، اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلائیں اور ایک جگہ جم کر بیٹھیں تاکہ جاہل بھی جان لیں، اور علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے. اور سے صحیح بخاری کتاب العلم باب 34 میں روایت کیا گیا ہے. یہ جی ہماری اس آیت کی ڈسکرپشن تھی. پھر انشاءاللہ میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دوں گی 159 اور 160 کو اکٹھے. اللہ سوائے الذین ان کے جنہوں نے تابوا توبہ کی، و اصلحوا اور اصلاح کی، و بینوا اور واضح کر دیا، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم ان پر، وانا اور میں، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں. اس میں بینوا با یا نون سے ہے، اس اور کیا ہے، انہوں نے بیان کیا. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کو صاف صاف بیان کر دیا جو کچھ تورات میں ہے. اور ان دونوں آیات کے حوالے سے بھی ہمیں ایک اور بھی ملتا ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور سعاد بن معاذ اور خارجہ بن زید نے اور خارجہ بن زید نے یہود کے علماء سے تورات کا کوئی مضمون دریافت کیا. انہوں نے اس کو چھپایا اور بتانے سے صاف انکار کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ہم پچھلی پڑھ کے آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات نازل کی گئی ہیں ان کا لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور تمام مخلوق بھی لعنت بھیجتی ہے. تو ابھی پہلے ہم اس کو کرتے ہیں، پھر دونوں آیات کو جو ہے وہ اکٹھا لکھتے ہیں انشاءاللہ. اس میں جن لوگوں نے توبہ کی، اب یہ بات ہے، پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سارا کہ حق کو انہوں نے چھپایا، پھر کس کس طرح ان سے لعنت ہوگی ان پر. اب اس آیت میں جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ ان کی قبول کرتے ہیں، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، پہلا والا پورشن دیکھیے، یہاں لعنت سے بچانے والے رویوں کا واضح کیا گیا. نمبر 1 اس میں کیا آ جاتا ہے؟ توبہ. دوسری بات اصلاح، جو کچھ پہلے چھپایا تھا اسے بیان کرنا. 3 سٹیپس ہیں. لعنت سے بچنے کا جو رویہ ہے وہ واضح کیا گیا. نمبر 1 توبہ، نمبر 2 اصلاح، نمبر 3 جو کچھ پہلے چھپایا تھا اسے بیان کرنا. الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، جو لوگ ندامت کے ساتھ گناہ چھوڑ کر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے. اس سے مراد یہ ہے کہ جن نے اپنے کفر سے توبہ کرنے کے بعد اسلام کی طرف رجوع کیا، اصلحوا اور اصلاح کر لی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے آپس کے معاملات کی اصلاح کی، اور اس کی اصلاح کی جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھا. محض برے کاموں کو چھوڑ دینا کافی نہیں تھا، نہ ہے، اس کے ساتھ جن لوگوں نے اپنی اصلاح کی. ٹھیک ہے. اور وہ بینوا،
اور انہوں نے کھول کر بیان کر دیا، انہوں نے اس چیز کو کھول کر بیان کر دیا جو اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان تھا، نہ انہوں نے چھپایا اور نہ اس کا انکار کیا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ سے مراد ہے کہ میں رحمت کے ساتھ ان کی طرف لوٹوں گا۔ بندوں کی طرف سے توبہ سے گناہ جو ہے نا، توبہ کرنے سے گناہوں سے رجوع کر لینا ہے۔ بندوں کی طرف سے توبہ گناہوں سے رجوع کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی یہ ہے کہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لے۔ تو جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوتا ہے، وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات التواب اور الرحیم کو بتایا یہاں پہ اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے پلٹ آنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کو اپنی صفت التواب کا شعور دلایا ہے کہ اگر پلٹ آؤ گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور گناہ گار نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آتا ہے، ان پر اپنے انعامات کی بارش برسا دیتا ہے۔ جب ایک انسان پوری توجہ کے ساتھ پلٹا ہے، واپس توبہ کی، اپنی اصلاح کی ہے، جو گناہ کیا تھا اس کو چھوڑنے کا عزم کیا ہے، تو پھر ان پر کیا ہے، اپنے انعامات کی، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کی بارش برسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پلٹ آنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کو اپنی صفت الرحیم کا شعور دیا ہے اس آیت میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ممکن ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے ہو، تم نے اصلاح کر لی ہے اور اب تم نے کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہی چیز آپ کے سامنے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ان دونوں آیات کو دیکھا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کسی شرعی امر کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دنوں سے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی ایک چیز جو انڈیکیٹ کی گئی ہے اس میں، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات، بینات، جو بھی ہدایت ہیں، جو ہدایات دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انسٹرکشنز دی ہیں، بینات ہیں، چیزیں واضح کر دی ہیں، ان کو چھپانے کے فعل بد سے توبہ کر لے۔ مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات، بینات کو چھپانے کے فعل بد سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی امانت کو ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ دونوں آیات کو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا۔ پچھلی آیت میں یہ چیز تھا، جی پچھلی آیت جو ہے آپ کی 159، اس میں کیا تھا، حق کو چھپانے والوں کے لیے لعنت کی وحی تھی، وارننگ تھی، توبہ کرنے والوں کے لیے معافی کا وعدہ تھا۔ اس نے اچھے سے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب اس چیز میں ہے کہ جو لوگ واقعی میں توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، جو چھپایا تھا اسے واضح کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ مہربان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ہی خوبصورت صفات ہیں التواب، جو صرف توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم دیکھ لیا۔ اب 161 میں چلتے ہیں۔ انا بے شک الذین جنہوں نے کافروا کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ کی، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس لوگوں کی، اجمعین سب کی۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ اپنے کفر پر اصرار کرتے رہے، انہوں نے توبہ کی، نہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا، نہ اس کی طرف پلٹے،
वमातू वहुम कुफ़ार, और मर गए इस हाल में कि वो काफिर थे, तो उन्होंने कुफर ही की हालत में जान दे दी। और हक को छुपाने और इसको तस्लीम करने से इनकार को कुफर कहते हैं। कुफर की डेफिनेशन क्या है? हक को छुपाने और इसको तस्लीम करने से इनकार करने को कुफर कहते हैं। तो कुरान हकीम को अपनी जिंदगी की रहनुमाई की किताब मानने से इनकार करने को कुफर कहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात और उसके अहकामात को मानने से इनकार करने को कुफर कहते हैं। अब जो लानत है, पहले भी हमने इसको एक्सप्लोर किया कि अल्लाह की रहमत से दूरी है, लेकिन उससे मजीद क्या है? इसमें लानत से मुराद मजीद भी चीजें मिलती हैं कि गुस्से, कहर और गजब से किसी को दुत्कारना। एक तो मैंने आपको सिंपल मीनिंग बता दिया जो हर वक्त आपके जहन में, दूसरा ये एक्सट्रीम मीनिंग भी साथ में देख ले कि गुस्से, कहर और गजब से किसी को दुत्कारना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमें फरमान मिलता है सूरतुल अंकबूत में आया 25 में। क्या है उसका मफ़हूम? क़यामत के दिन तुम में से कोई किसी दूसरे का इनकार करेगा, क़यामत के दिन तुम में से कोई किसी दूसरे का इनकार करेगा और तुम में से कोई दूसरे पर लानत करेगा। अब उलाइका, ये जो पोर्शन है, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की लानत है। इन पर अल्लाह ताला की लानत का सबब इनका कुफर है। तो अल्लाह ताला की लानत से मुराद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से निकाल दे। वल मलाइका, और फरिश्तों की क्या है? फरिश्तों की लानत से मुराद आसमान वालों की लानत है। ठीक है जी। तो ये आपके सामने सारी की सारी लानत की एक्सप्लेनेशन आ गई। पहली बात तो ये कि ये जो है कुफर क्या है उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया इस आयत में, लानत के कंप्लीट मीनिंग को देख लिया। उसके बाद लानत है किन पर, वो हमने जो है वो लोग जो है उनकी क्या क्वालिटीज हैं देखी। अब अगर फरिश्तों की लानत है तो इससे मुराद सिर्फ फरिश्तों की नहीं, आसमान वालों की लानत भी है। वन्नासी अजमाइन, और सब लोगों की, कि सब लोगों से मुराद खास तौर पर मोमिन है। और काफिरों पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों की लानत का सबब ये है कि काफिर हदायत के खुले दरवाजे को अपने लिए बंद कर देता है और काफिर क्या हक को छुपाता है, काफिर गुमराही पर इसरार करता है। खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, उसमें, ला युखफ़फ़ु, ना हल्का किया जाएगा, अनहुम, उनसे, अज़ाब, अज़ाब, वला, और ना हुम, वो, युनज़रून, वो मोहलत दिए जाएंगे। युनज़रून नून ज़ा से है और इसका मतलब उनको मोहलत दी जाएगी। और यहाँ इंतजार से माखूज इस बात को लिया गया है, इस सूरत में ये माना यहाँ पे लिए जा रहे हैं कि इस बात का इंतजार नहीं किया जाएगा कि वो किसी किस्म की माजरत करें या फिर जो है वो जिसके मतलब कि आप नजर से है चूंकि ये तो मानी देखना में भी आ जाता है, तो इस सूरत में ये माना होगा कि उनकी तरफ रहमत ना की जाएगी। इसमें बेसिकली नाज़रा यंजुरू, देखना भी होता है और मोहलत देना भी होता है। तो इस पूरी आयत की जो थीम है वो ये बताया गया है कि हमेशा वो रहने वाले हैं उसमें, हल्का उनसे नहीं किया जाएगा अजाब और ना वो दिए जाएंगे मोहलत। तो उनको मोहलत, वला हुम युनज़रून, उनको मोहलत नहीं दी जाएगी, उनका इंतजार भी नहीं किया जाएगा वो कि किसी किस्म की माजरत करें, फिर उनकी तरफ देखा जाए और फिर उनको क्या है, उनके ऊपर रहमत की जाए। तो उनके ऊपर किसी किस्म का भी जो नजर करम है वो नहीं किया जाएगा। तो इस जो आयत में जहन्नम में रहने वाले जो है उनसे ना तो अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। खालिदीना फीहा, सबसे पहले इतने पोर्शन को देखें, बहुत ही इसकी थोड़ी सी मुख्तसर डिटेल है। खालिदीना फीहा, काफिर हमेशा अल्लाह ताला की लानत में रहेंगे। ठीक है, खालिदीना फीहा किनकी बात हो रही? काफिरों की, अल्लाह ताला की रहमत में रहेंगे। यानी जब कुफर की इल्लत मौजूद है, न कुफर उनके अंदर मौजूद है, कुफर वाली जो वीकनेस है वो मौजूद है, तो अल्लाह ताला का हुक्म उसकी लानत भी मौजूद रहेगी।
جب ایک بندے نے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف راہ نہیں اپنائی، مسلم نہیں وہ بنا، دین حق پہ کی طرف نہیں آیا، صراط مستقیم پہ نہیں چلا، کلمہ ہی نہیں پڑھا، وحدہ لا شریک اللہ کو نہیں جانا، تو پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی جو ہے نا اس کے لیے کیا ہے؟ لعنت کی فارم میں۔ پھر لعنت اور عذاب دونوں ان کے لیے لازم و ملزوم رہیں گے۔ لعنت اور عذاب، لعنت آپ نے دیکھ لیا کہ کسی کو کیا ہے؟ غصے، قہر اور غضب سے دھتکارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک تو یہ لعنت اور دوسرا عذاب، یہ دونوں ان کے لیے لازم و ملزوم رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی سزا سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر ہے لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے کیا ہلکا نہیں کیا جائے گا؟ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، انہیں سخت اور دائمی عذاب دیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو مہلت کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں دیا ہے۔ یہ جو زندگی ہے، زندگی کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے کوئی عذر، کوئی ریزن نہیں رہے گی، اور ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ان دو آیات میں، آیت نمبر 161 اور 162 میں، ان لوگوں کا بیان ہوا ہے جو کفر کریں، آخر دم تک اپنے کفر پر قائم رہیں، پھر اسی کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جائے اور ان کو توبہ نصیب نہ ہو۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے ہمیشہ لعنت برستی رہے گی، اور وہ اس لعنت کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ یہ ہماری آیت نمبر 162 کی ڈیٹیل ہو گئی۔ آگے ہمارے پاس اس رکوع کی لاسٹ آیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، لا نہیں الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن جو بہت مہربان ہے، اور رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اگر آپ اس کا شان نزول دیکھیں تو قریش کے کفار نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت اور نسب بیان کیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص اور یہ آیت نازل فرمائی۔ تو جو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے احکام چھپانے کی بات ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے احکام چھپانے والوں پر لعنت اور عذاب کا ذکر۔ اب یہ والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور رحمت کا ذکر فرما کر کافروں پر واضح فرما دیا ہے کہ وہی ایک معبود ہے جو کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے سوا کہیں پناہ نہیں جو تمہیں اس کی لعنت سے چھڑا سکے۔ رحمت عامہ ہو یا رحمت خاصہ ہو، سب اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اس کی رحمت کے سوا لعنت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر اس کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا تو شاید وہ تمہیں اس کی لعنت سے نکال لیتا اور تم پر اپنی رحمت کرتا، لیکن اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو، لہذا تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں اہل کتاب کو بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، شدید عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، کے باوجود اس کے کہ ان کے اندر تورات اور انجیل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا واضح ذکر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی تم حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہو اور شرک کرتے ہو، اور تم اس توحید کو چھپاتے ہو جو کہ تمہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم اسے چنکس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سبب نزول جو ہے وہ بتا دیا گیا،
پھر دوبارہ بتاتے ہیں کہ مشرکین عرب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عبادت کو ہمیں بتلاتے ہیں، اس کا کچھ تو حال بیان کیجیے، تو اس کے حق میں ہی آیتیں پھر نازل ہوئی تھی۔ پھر ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، یعنی وہ اپنی، اس میں پہلا پوائنٹ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے معبود برحق ہے۔ نمبر 1، یعنی وہ اپنی ذات، اسما، صفات اور افعال میں اکیلا ہے، اس کی ذات میں نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہم نام، نہ ہمسر، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کا ثبوت ہے۔ نمبر 3، اس کے سوا کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا، نہ تدبیر اور انتظام کرنے والا۔ جب حقیقت یہ ہے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ انسان صرف اس کی عبادت کرے، انسان اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے، انسان اپنی تمام امیدوں اور تمناؤں کو اسی کے ساتھ وابستہ کر دے، انسان اسی کی طرف توجہ رکھے، انسان اپنے سارے جو ہے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو بنا لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اپنی ذات، اسما، صفات، افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق و مالک و مدبر نہیں ہے، اس کے لیے ہی ہیں عبادتیں تمام، ٹھیک ہے؟ اس لیے عبادت کی تمام صورتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب آگے آ جاتا ہے هو الرحمن الرحیم، یہی وہ سیم صفات ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی جو تخلیق ہے، اپنی ایک تو وحدانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا، پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن بنائی ہے، پوری تخلیق کو رحمت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی تخلیق کو رحمت قرار دیا ہے، اور تخلیق کی نشانیوں سے اپنے الرحمن اور الرحیم ہونے کا شعور دلایا کہ اس کا رحم و کرم بے پناہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جہنم میں جائے یا اس کے غضب یا جلال کا مستحق ہو۔ اسی لیے اگر کوئی خواہ اس کی مخالفت کرے یا اس کی آغوش رحمت سے نکلنا چاہے تو وہ اس کو مجبور بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مثل کسی کی رحمت نہیں ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے کائنات اور مخلوقات وجود میں آئے، اس کی رحمت سے مخلوقات کمالات حاصل کرتی ہیں، اس نے اپنی رحمت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور باقی بھی جو رسول اور انبیاء ہیں ان کو بھی بھیجا، تو رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر اپنے بارے میں علم دیا، اور اس کے بندوں نے اسے جب پہچان لیا تو بندوں کو جو نعمت حاصل ہوئی ہے اس کی رحمت سے ہوئی ہے، اس لیے صرف اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا پورا ثبوت ملتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔